والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی ہماری اس پاکیزہ حاضری کو اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے. ان بابرکت ساعتوں میں اور مقدس لمحات میں ہم جو کچھ بھی اس کے حضور عرض کریں، رب ذوالجلال ہماری ان التجاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کو اپنے حضور قبولیت عطا فرمائے اور دین کا نور، اسلام کی پاکیزہ روشنی ہمیں نسل در نسل نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہم پر سایہ فگن رہا اور اپنی برکات سے ہمیں وہ دن رات نوازتا رہا، آخر کار وہ مقدس مہمان ہم سے رخصت ہو گیا. رمضان المبارک کی آمد سے قبل اور اس کی رخصتی کے بعد ہم بحیثیت مسلمان اپنے طور پر غور و خوض کریں کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی اور ہمارے مزاج اور سوچ اور فکر میں کس قدر اس پر اس کے نتائج اور اثرات مرتب ہوئے ہیں. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسی برکت اور ایسی سعادت اپنے دامن میں رکھتا ہے کہ جو یقیناً انسان کے وجود اور اس کے دماغ پر اس کے احساسات مرتب ہونا نہایت ضروری ہے. کیونکہ مقصدیت کو قرآن نے بیان فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تمہارے پہلے لوگوں پر اللہ نے اس نعمت کو اور اس سعادت کو ان لوگوں تک منتقل کیا اور فرمایا
اس کا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز مقصد کے بغیر نہیں ہوتی، اور اللہ کی ہر نعمت کے اندر بے شمار حکمتیں موجود ہیں۔ اب ہمیں اپنے طور پر سوچنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے کہ ہم نے اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کے اثرات ہماری شخصیت اور ہمارے معمولات زندگی میں کیا مرتب ہوئے گئے اور کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کا یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو اس رات جو چاند رات اور عید کی جو خوشیاں اگلے لمحات ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اسی میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا ان کی برکات سے پایا۔ وہ جو صبح ہوتی ہے بیداری کی، سحری کی وہ پاکیزہ گھڑیاں، اگر اس دن سونے میں گزریں اور پھر اس دن کی نماز فجر خدا نخواستہ اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اس پر جو اللہ کی عطا سے، اس کے کرم سے جو رب کی چاہت ہے، ہم بدقسمتی سے اس سے محروم رہے۔ آج کا رویہ ہو یا یہ گزشتہ ایام کے ہمارے معمولات ہوں، ان میں ہمیں بحیثیت مسلمان اس احساس کو لوگوں میں منتقل کرنا ہے کہ جو اللہ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، اس نعمت کی برکات سے وہ ثمرات ہمارے مزاج اور سوچ اور فکر میں ڈل چکے ہیں۔ تقویٰ کے لیے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے امور ہی ضروری نہیں، بلکہ متقی انسان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کے رہن سہن سے، معمولات زندگی میں دوسرے لوگوں کا ایسا تصور ہو کہ وہ خود بھوکا رہے اور دوسروں کی بھوک کا احساس کرے۔ اصل میں اس مرحلے سے گزارنے کا فلسفہ بھی یہی ہے جو اپنے دامن میں بے شمار حکمتیں رکھتا ہے۔ یہ جو 30-29 دن بندہ بھوک سے اس کے حکم کے مطابق گزرتے ہوئے اس کی حلال کردہ جملہ نعمتوں کی موجودگی میں ان کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کے پیچھے یہی درس کار فرما ہے کہ بندے نے اپنی تمام تر خواہشات کو اپنے پروردگار کے حکم کے تابع کر رکھا ہے کہ وہ حلال نعمتوں کی موجودگی میں بھی ان کی طرف متوجہ بھی نہیں اور ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ اور یہ جس طرح یہ دن ہم نے گزارے، گویا اسی طرح ہم نے اگلے مہینوں کو، ہفتوں کو، دنوں کو گزارنا ہے، تاکہ اللہ کی جو چاہت ہے وہ اس کے کرم، اس کے فضل، اس کی عنایت سے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ مسلمانوں کی اوور آل بدقسمتی یہی رہی ہے، نیک صالحین، عارفین و کاملین کو نکال کے، کہ ہم نے اس سسٹم سے تو گزرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے اثرات کو ہم نے اپنی زندگی پر مرتب نہیں کیا ہے۔ جھوٹ جیسی لعنت ہو، فراڈ اور دھوکہ جیسی لعنت ہو، سود جیسی لعنت ہو، یا کم تولنا اور جھوٹ بولنا، یہ ساری کی ساری لعنتیں ہوں، اس کا مومنوں سے دور تک کا بھی واسطہ تعلق نہیں ہوتا۔ جن سلسلوں سے آج ہم جڑ چکے ہیں اور ہمارے آس پاس یہ معاملات اس طرح موجود ہیں کہ ہم بدقسمتی سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا
حصہ بن چکے ہیں۔ عید کے جو لمحات ہیں پرمسرت لمحات، کیونکہ یہ خالصتاً وہ خوشی کی گھڑیاں ہیں جو پروردگار کی طرف سے خاص انعام ہے اس بندے کے لیے جس نے 29-30 دن محض اس کی رضا جوئی کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہوئے سارا دن اس نے بھوک پیاس کاٹی ہے۔ یہ اس کی عطا کے لمحات ہیں، ہم نے اس سے مانگنا ہے، اسی سے ہی مانگ رہے ہیں، اور کیونکہ اسی نے ہی دینا ہے تو گویا یہ لمحے بڑے پرمسرت ہیں۔ ویسے تو عید ظاہر ہے ہی اسی کی جس نے پروردگار کے حضور اس کے احکامات کی بجا آوری کی ہے۔ اب اس خوشی کے لمحے میں اس کی عنایات کا تسلسل جو جاری ہے، ہم نے اس کو اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم مانگیں گے، مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے تو یقیناً اس کی برکات ہماری یقیناً بے سر و سامانی، کم علمی و کم مائگی کے اور دامن کی تنگی کے باوجود وہ ہمارے لیے کرم اور فضل کی بے پایا ایک نعمت ایسی ہے جو ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ اس تصور کو ہم سامنے رکھیں۔ یہ عید پہلی عیدوں سے تھوڑی مختلف بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج جیسے عید کا موقع خوشی کا، مسرت کا ہے، لیکن آج یہ ہماری عید غمگین اور مغموم حالت میں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خوشی میں ہیں، مسرت میں ہیں، تو ہمارے اوپر ایک مصیبت تو وہ ہے جو ایک کرونا نامی وائرس موذی مرض کی صورت میں خطرات کے بادل کی طرح منڈلا رہی ہے۔ ہم اپنی نظروں سے بہت سے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو اس بیماری کا لقمہ بنتے ہوئے ہم اپنی نظروں کے سامنے ان کو لحد میں اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور جس کے بہت سے مناظر ہم اپنے پڑوسی ملک سے محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک اس موذی مرض میں اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے آس پاس کی خبریں ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ اللہ مزید محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے زیادہ محتاط رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس عذاب میں اور اس آزمائش میں جب ہم عالمی دنیا کو دیکھتے گئے تو یہ جو خاص نشان اور علامت ہماری ماسک کی صورت میں ہمارے چہروں پر نظر آتی ہے، تو یقیناً اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ عالمی دنیا نے جن چیزوں کا مذاق اڑایا تھا شعائر اسلامیہ کا، یعنی جو خواتین کے منہ پر بھی نقاب الٹنے کی اور اس پر سختی کی کوشش کر رہے تھے، قدرت کی طرف سے عورتیں انہی یورپین ممالک کے مردوں کے چہروں پر بھی نقاب لازمی قرار دے دیا گیا۔ وہ جو کرنے پہ جرمانہ تھا، اب وہ نہ کرنے پہ جرمانہ وہاں ہو رہا ہے۔ یہ ہے خدا کی، معبود کی شریعت کے امور کا مذاق اڑانے کی۔ اور جس طرح ہم نے کہا اللہ تمام انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے، لیکن آج جو قرنطینہ کی طرف عالمی دنیا جس کو جوڑ رہی ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 1 سال سے زائد عرصہ کشمیر کی مظلوم بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو ہو چکا ہے کہ جو اپنے مرنے والے لوگوں کی تدفین اپنے گھروں میں کرنے پر مجبور تھیں، اس پر کوئی آواز بھی عالمی سطح پر نہیں اٹھائی گئی۔
اللہ ہر انسان کو محفوظ رکھے، لیکن بہرحال یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس طرح بربریت وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کے نہتے مظلوم لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا، آج مودی کے اس دور حکومت میں ہندوستان کی گلیوں کوچوں میں وہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے اور ہمیں انسانیت کے ساتھ جو ٹھیکیداری کرنے کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کشمیر کے لوگوں کو بھی انسان ہی کنسیڈر کریں جو مدت سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ایک تو ہے یہ کرونا وائرس جو اس موذی مرض کا ہمارے اوپر بدقسمتی سے خطرات کی بادل منڈل رہے ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہمارے لیے عید آج مغموم کیوں ہے، وہ یہ ہے کہ عین اس لمحے جب مسلمان اپنی 29 دنوں کی بارگاہ خداوندی میں کی گئی عبادات کے واسطے وسیلے سے اس کا لطف و کرم اور فضل مانگنے میں مصروف ہیں، عین انہی دنوں ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائی زندگی کی ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو صرف ان کی نہیں ہے بلکہ پوری امت کی جنگ ہے، وہ ہر مسلمان کی جنگ ہے جو صرف مظلوم فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اس کے لیے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آخر وہ 57 اسلامی ممالک کے حکمران مر کیوں چکے۔ صرف مرنا ہی نہیں ہوتا، سب سے بڑا مردہ وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر مردہ ہو جائے۔ جب شام فلسطین کی بچیاں پلے کارڈ اٹھائے یہ نعرہ لکھ چکی ہوں کہ ہماری خوشیاں ایسے ہی مر چکی ہیں جس طرح کہ عالمی انسانیت مر چکی ہے، تو فلسطین کی بیٹیوں بہنوں کو اگر رون دیا جائے، نمازوں کی صورت میں نمازیوں پر نمازوں کے دوران ان کو کچل دیا جائے اور عالمی دنیا اس پر کوئی آواز نہ اٹھائے، ظاہر ہے یہ جو محراب و منبر ہے یہ محراب صرف سنتیں، فرائض، واجبات، مستحبات بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کا وہ نور پیش کرنے کے لیے ہے جو اللہ نے اس پر بیٹھنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے اور دھیان دینا ہے کہ وہ جو قبلہ اول ہے جہاں ہزاروں انبیاء کرام کے مقدس مزارات ہیں، جو مسلمانوں کے لیے وہ شہرگ کی صورت رکھتا ہے، اس کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی استعماری قوتیں اس کو ڈسکس کرنے بھی نہیں دے رہی۔ آپ بتائیے پاکستان کا بے حیائی و فحاشی پھیلاتا ہوا میڈیا بھی اس پر اس طرح ڈسکس نہیں کر رہا جس طرح میدانوں میں، گراؤنڈز میں کھیلتی ہوئی کرکٹ ٹیموں کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا ناچ گانے کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو پھر بتائیے کہ آخر امت کس طرف، کس سمت، کس پوزیشن سے بڑھ رہی ہے۔ یہ تیزی سے ہم سے نعمت چھینی جا رہی ہے جس کو غیرت اور حمیت کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یاد رکھیے حضرت صلاح الدین ایوبی ہوں یا جناب نور الدین زنگی ہوں، انہوں نے یہ بات بڑے خوبصورت انداز میں کہی تھی کہ جب قوم جہاد اور تلوار کو روک دے گی
تو پھر وہ قوم اپنے آپ کو مسلمان صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جہاد امت کے لیے وہ بنیادی چیز ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے از خود کیا ہے۔ آج امام کعبہ دعا مانگتے ہوئے روتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس مسجد میں خادم حسین روئے، آپ روئیں تو اس سے کیا ہوگا؟ رونے سے کام نہیں ہوتا، دعاؤں سے کام نہیں ہوتا۔ اگر دعا سے کام ہونا ہوتا تو میرے آپ کے آقا میدان بدر میں خود تشریف نہ لے جاتے، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں خود تشریف نہ لے جاتے، بلکہ دعا کرتے اللہ میں نے جو کیا ہے وہ کر دیا ہے، اب دین تیرا ہے، اب تو جان اور یہ دین کی بقا جانے۔ جہاد امت کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر حضرت حافظ طیب اردگان مدظ اللہ العالی جتنی غیرت و حمیت کا مظاہرہ ترکی کے وہ سربراہ کر رہے ہیں، اگر اتنی ہی غیرت کا مظاہرہ امت کے مختلف لیڈرز اور رہنماؤں نے کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دن بدن پیچھے کی جانب نکل رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی خبر اور نیک شگون نہیں ہے۔ یقیناً بربادی ہے، یقیناً تباہی ہے۔ جس طرح کہ اسرائیل کے ایک سابق پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ایک دن ہماری زندگی میں ایسا آیا کہ ہم نے کہا ہم اب پوری دنیا میں ختم کر دیے جائیں گے۔ جب ہم نے پہلا اٹیک کیا تھا فلسطین پر تو وہ رات ہم نے بڑی عجیب کیفیت میں گزاری کہ صبح ہوتے ہی ہماری تاریخ مٹ جائے گی، لیکن یہ ہوا کہ امت کے کانوں میں جوں تک نہ ریگی، یہ اجلاس وہ اجلاس، یہ کمیٹی وہ کمیٹی، اس تک ڈسکس ہوتا رہا۔ اب ہم اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ مسلمانوں کو کچلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات ہے۔ ظاہر ہے اللہ عبادات کا محتاج تو ہے ہی نہیں، بے نیاز چاہے تو وہ مرنے والی کتے کو چند سپیاں پانی پلانے والی فحشہ عورت کو وہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ رد کرنے پہ آئے تو 6.5 لاکھ سال تک کی گئی عبادت بھی ابلیس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے بحیثیت مسلمان جہاں بھی ہیں غیرت حمیت کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے نہیں بلکہ اسلامی شعائر اور دین کی عظمتوں کی بقا کے لیے جہاد جیسی نعمت سے ہم نے سر منہ انحراف نہیں کرنا۔ عالم کفر آج بھی آپ کے لٹریچر میں سوشل اور اسلام اپنا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جب آپ جہاد کا نام لیتے ہیں تو وہ تمام تر پابندیاں آپ پر لاگو ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ شعار اور یہ الحمدللہ ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ ہم یہی کہتے ہیں اگر امت کے لیڈر بلکہ ضروری ہو چکا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں اور کوئی جائے نہ جائے، انشاءاللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محراب و منبر پر بیٹھنے والے اس جہاد میں ضرور انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب، اللہ نے آپ کو اقتدار اور قوت دی ہے، اگر آپ ہندوستان میں ایمبولینسز بھیج سکتے ہیں، آکسیجن بھیج سکتے ہیں، تو فلسطین کی بہنوں بیٹیوں ماؤں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دستہ بھیجنے کا اعلان کریں۔ ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہاں لنڈے کے انگریزوں کی بات یا موم بتی آنٹیوں کی بات یا ناچنے گانے والوں کی اولاد کی بات نہیں کرتے، محمد عربی کے غلام الحمدللہ اس جہاد کے لیے تیار ہیں جو قبلہ اول کے تحفظ اور اس کی آزادی کے لیے ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی اور دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات پھر عرض کروں کہ پاکستان میں
حکومت کی نااہلی اور بدقسمتی اور بدبختی اور جہالت کی وجہ سے ایک یہ دن ہمیں پھر دیکھنا پڑا۔ آبرو علم و دانش، فخر ملت اسلامیہ حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب جیسی مضبوط علمی، فکری، تحقیقی قداور شخصیت کو جس انداز سے ہٹایا گیا تھا اور جس جاہل کو اس سیٹ پر بٹھایا گیا، لانے والوں کی بے غیرتی، سلیکٹ کرنے والوں کی بے حیائی اور بدماشی سے آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ رات کے 11:30 بجے حکومت کے دیگر جاہلانہ گھٹیا فیصلوں کی طرح ایک فیصلے نے پھر امت کو، قوم کو منتشر کر دیا۔ پاکستانی قوم پریشان اور مضطرب تھی 11:30 بجے کہ پوپلزئی کے اعلان کے پریشر میں آ کے اس جاہل بدقسمت نے، اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے جب ان پڑھ لوگوں کو ایسی مسند پر بٹھایا جاتا ہے تو پورے شعبے کو وہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ بہرحال نئے چیئرمین رویت ہلال کو لانے والے بے حیاؤں اور بدبختوں اور بے غیرتوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم شرمندہ ہیں، ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم کیسے گھٹیا لوگ ہم اپنے اوپر مسلط کر چکے ہیں۔ لیکن ہم قوم، ملک کے وسیع تر مفاد میں آج انتشار و افتراق سے بچنے کے لیے عید الفطر پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن روزے کی قضا کریں گے۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ایسی چھچوری حکومت سے اس قوم کو اور ایسے گھٹیا فیصلے کرنے والوں سے اس قوم کو جلد نجات عطا فرمائے، تاکہ یہ ملک بڑا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس ملک کو ہم ترقی کی راہ پہ امن و استحکام کی صورت میں گامزن ہوتا دیکھ لیں۔ اللہ غلط فیصلے کر کے ایسے جاہلوں کو مسلط کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما، ہمارے اس پاک وطن کی حفاظت فرما اور ہمیں اپنے اس وطن کو پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا دیکھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کریم ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں ملک کا، ملک کے گلیوں کا، محلوں کا، علاقوں کا، پڑوسیوں کا، عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، یتیموں مسکینوں کا ہمیشہ اسی طرح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں کیا۔ اللہ ہمیں سارا سال یہی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔